ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ پانی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ 3 سال کی مدت جو ہے میرے نبی اور میرے نبی کی خاندان نے جو ہے شعیب ابن طالب کے درمیان گزاری ہے۔ وہ شعیب ابن طالب وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کو 3 سال کا عرصہ گزارنا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ 3 سال کے درمیان میں جو ہے نبی کے خاندان والوں نے، نبی کے بچوں نے جو ہے پیڑ کے سوکھے پتوں کو کھا کر اپنی زندگی گزاری ہے، اور بڑوں کا یہ حال تھا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بڑوں کا یہ حال تھا کہ رات کے اندھیروں میں اگر کوئی شے جو ہے ہمارے پاؤں سے نرم ٹکرا جایا کرتی تھی تو ہم اس کو اٹھا کر چبا جایا کرتے تھے۔ اتنی مشقت، اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ آج یہ مسجدوں میں جو 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، یہ اذانیں جو ہو رہی ہیں، یہ اتنے آسانی سے ہم کو نہیں ملی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ اتنے آسانی سے ہم کو نہیں ملی ہے۔ آئیے دیکھیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور چاند ختم بھی ہو جاتا، میرے نبی کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ دوسرے مہینے کا چاند ہوتا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ تیسرے مہینے کا چاند ہوتا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ کبھی کبھی 1 مہینہ اور کبھی کبھی لگاتار کنٹینیو جو ہے 3 مہینے کا عرصہ گزر جایا کرتا تھا اور میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ہم اور آپ جو ہے دن میں کم سے کم 3 مرتبہ کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ میلاد مصطفیٰ کو یا جلوس محمدی کو جو ہے ہم نے اور آپ نے جو ہے کھانے کا سامان بنا لیا ہے۔ اس دن بڑی بھدگی ہوتی ہے، لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ 3 مہینہ جس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، وہ کس لیے نہ جلا ہو؟ بلکہ میرے آقا تو مختار تھے، اگر وہ اشارہ کر دیتے تو پہاڑ جو ہے سونے کے بن جاتے۔ لیکن میرے نبی نے امت کو درس دیا ہے کہ اے لوگوں بھوکا رہنا منظور ہے، لیکن ایمان سے دین سے ہم غافل نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں دین پر چلنا ہے تو محنتوں اور مشقتوں کا سامنا بھی کرنا ہے۔ میرے نبی کے گھر 3 مہینے جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا۔ آئیے دیکھیے میرے نبی کی زندگی، دیکھیے کتنی محنتیں، کتنی مشقتوں کے بعد جو ہے میرے نبی نے، میرے نبی کے چاہنے والوں نے جو ہے یہ ایمان ہم تک پہنچایا ہے۔ اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہے جس کو جو ہے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ تمام کفار مشرکین جو ہے میدان احد میں جمع ہو چکے ہیں اور ان قریب ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ ور ہو جائیں۔ میرے نبی نے تمام صورتحال کو دیکھا اور اپنے پیارے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال، مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج جو ہے دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ اسلام، گلشن اسلام کے پھولوں کے لیے، گلشن اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، اے بلال، جاؤ مکہ کے اندر اعلان کر دو کہ جو لوگ رات میں نفل عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ ترک کر دیں، جو لوگ کسی کام میں مشغول ہیں وہ اپنے کام کو چھوڑ دیں، جو لوگ تجارت کے لیے باہر جانے والے ہیں وہ اپنی تجارت کو روک دیں، اور محمد کے نام پر، اللہ کے لائے ہوئے بتلائے ہوئے دین پر جو ہے اس کی آبیاری کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، دین محمد کی بقا کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ اے غلاموں اٹھو اور میدان احد کی طرف رخ کر دو۔ جان ملت اسلامیہ جتنے بھی غلام تھے، جتنے بھی جانثار تھے، سب کے سب جو ہیں اپنی کمر کو کستے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اور میدان احد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبی شریف میں جو ہے ایک ایک کو جو ہے تربیت دے رہے ہیں، فوج میں داخل ہونے کا، شامل ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میرے آقا ادھر بلال جو ہے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں، دین محمد کی بقا کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال جو ہے اللہ کے رسول کا منادی جو ہے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا ہوا پھر رہا ہے۔ ایک ایسے گھر سے گزر ہوتی ہے حضرت بلال کی جس گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا ہے، صرف ایک بیوہ ہوتی ہے اور اس کے گود میں جو ہے 4 یا 5 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ جب اس بیوہ خاتون نے سنا کہ اللہ کے رسول کا منادی اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، دین محمد کی بقا کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے، جب اس بیوہ کے کان میں آواز پہنچتی ہے تو بیدار ہو جاتی ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے افسوس کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے مولا تو نے ایک ایسا دن دکھایا ہے، ارے دین محمد کی بقا کے لیے آج مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہے جانوں کا نذرانہ قبول فرمایا ہے، ان کا بلاوا بھیجا ہے، لیکن ہائے افسوس میرا شوہر تو بہت پہلے شہید ہو چکا ہے۔ اے اللہ، میری گود میں کوئی جوان بیٹا موجود نہیں ہے، میں دین محمد کی خاطر جو ہے کسے بھیجوں؟ یہ سوچ کر جو ہے ایک بیوہ ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اس کے زبان سے، اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایک بیوہ رو رہی ہے، 4-5 سال کا ایک بچہ ہے بغل میں لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ جب اس کے کان میں آواز پہنچتی ہے کہ میری ماں رو رہی ہے تو بچہ بھی اٹھ جاتا ہے اور اپنے ماں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ ماں آخر معاملہ کیا ہے، دنیا کی کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ ماں نے کہا ہے بیٹے تیری عمر اس قابل نہیں ہے، تو ایک ماں کے درد کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو میرے کام نہیں آ سکتا ہے۔ ماں نے بیٹے نے کہا کہ اے ماں آخر بات کیا ہے، یہ بیٹا بھی تمہارے کام آنے کے لیے تیار ہے۔ اس بچے کا جذبہ دیکھیے، اس بچے کی محبت دیکھیے، اس بچے کی تربیت دیکھیے، کتنی عظیم تربیت ایک ماں نے دی تھی۔ بیٹے نے کہا ہے ماں تو بتا تو صحیح کس لیے رو رہی ہے؟ ماں نے کہا ہے میرے لال ابھی جو ہے اللہ کے رسول کے منادی نے اعلان کیا ہے، حضرت بلال نے کہا ہے کہ اے لوگوں، دین محمد کی بقا کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے، تمہارے جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے محبوب خدا نے طلب فرمایا ہے۔ ہائے افسوس میرے گود میں کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جس کو میں پیش کر دوں، میرے پاس جو ہے کوئی جوان نہیں ہے جس کو میں رسول اللہ کے دین کی خاطر جو ہے شہید کر دوں۔ بیٹے نے جب سنا تو اس نے اپنے ماں کے آنچل کو پکڑا اور کہا کہ اے ماں تیرے پاس کوئی جوان اگرچہ نہیں ہے لیکن اللہ نے تجھے جو ہے بیٹے کی دولت سے محروم تو نہیں کیا ہے، میری عمر 4-5 سال کی ضرور ہے لیکن تو لے چل مجھے اور محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دے، میرے آقا جو ہے یقیناً مجھے قبول فرما لیں گے۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبی شریف میں ایک ایک سپاہی کو جو ہے تربیت دے رہے ہیں، تیار فرما رہے ہیں۔ میرے آقا جو ہے آقا کی جب نظر اٹھتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نماز فجر بعد جو ہے ایک
خاتون کھڑی ہے، اس کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ایک 4-5 سال کا بچہ بھی ہے۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہاں تو مردوں کی ضرورت ہے، یہ عورت کس لیے آئی ہے؟ اس عورت کی غرض کیا ہے؟ ذرا اسے پوچھ کر جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس خاتون کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اماں آخر بات کیا ہے؟ آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ اس خاتون کا جذبہ ایمانی تے دیکھو، اس نے کہا کہ اے بلال تم اتنی جلدی بھول گئے، ابھی تو چند ہی لمحے گزرے ہیں، تمہارے ہی زبان سے اعلان ہو رہا تھا دین محمد کی بقا کے لیے جو ہے خون کی ضرورت ہے۔ میرے گود میں جو ہے، میرے پاس جو ہے ایک 4-5 سال کا بچہ ہے، میں اس کو جو ہے پیش کرنے کے لیے، اس کے قربان کرنے کے لیے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے در پر آئی ہوں۔ حضرت بلال جو ہے جا کر میرے نبی سے سارا ماجرا کہتے ہیں۔ میرے نبی جو ہے اس خاتون کے قریب تشریف لاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے خاتون آخر آنے کی وجہ کیا ہے؟ خاتون نے وہی کہا جو حضرت بلال سے کہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے خاتون تمہاری نیت صاف ہے، تمہاری نیت میں خلوص ہے، جا یہ 4-5 سال کا بچہ جو ہے فوج میں کس کام کا ہے؟ جا تیری نیت صاف ہے، تیری نیت میں خلوص ہے، جا میں نے قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے تو اسے اس کا عذاب اجر فرمائے گا، ثواب دے گا۔ وہ خاتون پلٹنے لگتی ہے تو وہ بیٹا جو 4-5 سال کا ہے وہ اپنے ماں کے ہاتھ کو چھڑا کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت سے کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے محمد الرسول اللہ، یہی میری ماں ہے۔ جب میں رات کو سوتا تھا تو میری ماں جو ہے مجھے یہ تعلیم دیتی تھی کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کے در پر کوئی آتا ہے تو ہاتھ خالی نہیں جاتا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے، خوش رواں عرص پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچے نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ، میری ماں اتنی بڑی تمنا لے کر آئی ہے، اتنی بڑی آرزو لے کر آئی ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بیوہ عورت ادھر آ، یہ اللہ کی امانت ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، لے جا تو اپنے گھر اسے جو ہے اللہ کی امانت سمجھ کر تربیت دینا۔ جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا تو یقیناً ایک نہ ایک دن جو ہے اسلام کے کام آئے گا۔ وہ بچہ جوان ہو کر جو ہے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو آج ہمارا کیا حال ہے؟ 250 روپے چندے مانگ لو نبی کے میلاد پر تو تمام طرح کے اعتراض ہوتے۔ یہاں میٹنگ ہوتی ہے بغل میں، جو نہیں دیتا وہی کہتا ہوا نظر آتا، وہ پورے گاؤں کا حساب کرنے لگتا۔ اللہ کا شکر ہے جس نبی کی بدولت ان کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے تو ہم ان کے غلام ہیں، یقیناً جشن میلاد منائیں گے اور دل کھول کر منائیں گے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا خرچ کر کے منائیں گے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جن جن لوگوں نے جس بھی طریقے سے پورے مہینے میں اپنے گھروں کو سجایا، اپنے گھروں پر جھنڈا لگایا، میلاد مصطفیٰ یا جلوس محمدی میں جس بھی طرح سے شرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایک پش منظر تھا جنگ احد کا، اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہے۔ وہی منادی اعلان کرتا ہوا جا رہا تو ایک بیوہ کے مکان تک آواز پہنچی،
دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب اس شادی کی پہلی رات وہ اپنے دلہن کو غسل کا شرف بخشتا ہوا نظر آتا ہے۔ منادی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جب اس دولہے کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو دولہا اپنی بیوی سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بیوی سے الگ ہو کر بدن پر کپڑا زیب تن کرتا ہے، کمر میں تلوار ٹانکتا ہے۔ عالم تصور میں اس نئی نویلی دلہن نے اپنے شوہر نامدار اپنے سرتاج کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے سرتاج، آج میری شادی کی پہلی راتیں ہیں، پہلی رات ہے اور پہلی رات میں آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے میرے سرتاج، یہ بتائیے کیا آپ کی زندگی میں مجھ سے بھی کوئی بڑا محبوب ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں؟ حضرت اس نئے نوے دلہن نے جو ہے کہا کہ اے میری شریک حیات، ہاں مدینے کا تاجدار ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، جس کی بدولت جو ہے میں ایمان کی دولت ملی ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج انہوں نے جو ہے جو دین لائے ہیں اس دین کی بقا کے لیے جو ہے قربانی طلب کی ہے، اور میں اس نبی کے دین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میری شریک حیات اجازت دو۔ اس کنیز نے کہا کہ میرے سرتاج، اس آقا کے تم غلام ہو، میں بھی اس کی کنیز ہوں، میں بھی اس کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں جو ہے تمہیں روکوں گی نہیں۔ اے میرے سرتاج آپ جائیے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اے میرے سرتاج آپ مجھ سے وعدہ کیجئے، آپ اگر واپس آ جائیں گے تو خیر ہے، اور اگر آپ واپس نہیں آئے، جنگ میں شہید ہو گئے، تو آج جس طرح آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جنت میں اکیلے نہ چلے جانا، بلکہ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے ساتھ میں لے کر جانا۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ جو ناپاکی کے حالت میں تھے، انہوں نے غسل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں خیال تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہے طلب کیا ہے نوجوانوں کو، اگر میں غسل کروں گا تو تاخیر ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو اس تاخیر کی وجہ سے جو ہے میرے آقا کے شان میں، اللہ رب العزت کی عظمت میں جو ہے کچھ کمی آ جائے۔ میں اس لیے غسل کیے بغیر جو ہے جنگ میں شریک ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام حضرت حنظلہ ہے، آپ جو ہے جنگ احد میں جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے کفار و مشرکین کو جو ہے وصل جہنم پہنچاتے ہیں۔ اس جنگ میں جو ہے خود میرے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر شدید زخم آتا ہے۔ آپ جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوتے ہیں اس میں کڑی ہوتی ہے، آپ کو گھوڑے سے گرا دیا جاتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، اور اس ٹوپی کے جو کڑے ہوتے ہیں وہ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پہ دھس جاتے ہیں، اور آپ کے دندان شریف جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا ہونٹ بھی کٹ جاتا ہے، خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے جو ہے جب یہ منظر دیکھا تو میرے نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اپنی حفاظت میں لے لیا۔ جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین جو ہے عطا کرتا ہے، مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے۔ اس جنگ میں جو ہے 70 صحابہ کرام جو ہے شہید کیے جاتے ہیں کفار مشرکین کے ہاتھوں سے، 70 صحابہ کرام۔ اسی جنگ میں جو ہے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی لاش کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک عورت ہے جس کے بیٹے کو، جس کے شوہر کو حضرت امیر حمزہ نے جو ہے قتل کیا تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر امیر حمزہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو اس کی مالا بنا کر پہنوں گے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت امیر حمزہ کے کان کو کاٹا، ناک کو کاٹا، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو نکال کر اس نے جو ہے کاٹ کاٹ کر چبا چبا کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، جو ایمان ہم تک پہنچا ہے بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی مصیبتوں کے ساتھ یہ پہنچا ہے، آج اس اسلام کو، اس دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو کچا چبا کر تھوکتی تھی عورت، اور اسی جنگ میں جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو مکے کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو آپ سے زیادہ قیمتی کپڑا پہنتا۔ آپ وہ خوشبو لگاتے تھے جو پورے مکہ میں کوئی نہیں لگاتا تھا، کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ ان کی ماں نے جب سنا کہ میرا بیٹا دین اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو اس نے تانا دیا کہ مصعب بن عمیر، اگر تم دین محمد سے نہیں پھرو گے، باز نہیں آؤ گے، تو ساری آشائش تو تمہارے لیے روک دی جائیں گی۔ یہ قیمتی کپڑا جو پہن کر تم گھوم رہے ہو، اسے تمہیں اتارنا ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمے سنے اپنے ماں کے زبان سے، تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ میری ماں، دنیا کی تمام آرائشیں جو ہیں، تمام آسانیاں جو ہیں، میں نام محمد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو ہے قیمتی لباس اتار دیتے ہیں اور میرے محمد، میرے نبی کی محبت میں جو ہے آپ ٹاٹ کا کپڑا زیب تن فرما لیتے ہیں، وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچو آج ہم کتنے لباس کے مالک، ہمارے پاس کتنے کپڑے موجود ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، میرے رسول کے پاس یا ایمان والوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ ان شہیدوں کے لاشوں کو کفن دیے جائیں۔ بغیر کفن کے جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہن حضرت صفیہ یعنی ہمارے نبی کی پھوپھی ہیں، جنگ احد میں جب سنتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام جو ہے شہید ہو چکے ہیں اور ان میں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، آپ مدینے سے چل کر جو ہے جنگ احد تشریف لے جاتی ہے، مقام احد پر تشریف لے جاتی ہے۔ آپ کو روکا جاتا ہے کہ خاتون آپ جو ہے حضرت امیر حمزہ کا جو ہے لاشا نہ دیکھیں، کیونکہ آپ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں تو میں بھی ان کی بیٹی ہوں، اگر وہ دیکھ کر برداشت کر سکتے ہیں تو میں بھی دین کی خاطر جو ہے حضرت امیر حمزہ کے لاش کو دیکھ کر برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب دیکھتی ہیں تو آپ مچل جاتی ہیں، تڑپ جاتی ہیں۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ، میرے پاس جو ہے 2 سوتی روپٹے ہیں، 2 کاٹن روپٹے ہیں، میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے کسی کام کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر آپ منگوا لیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کفن دے دیا جائے اس سوتی روپٹے سے۔ میرے آقا نے جو ہے اس نذرانے کو، اس ہدیے کو قبول فرمایا اور کہا کہ میری پھوپھی اگر کہتی آپ ہیں تو آپ منگوا لیجئے، اس کا کفن دے دیا جائے گا۔ آپ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ روپٹہ منگوایا جاتا ہے۔
جب دو روپٹہ آتا ہے تو میرے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں میری پھوپھی اگر اجازت ہو تو میری دلی خواہش ہے کہ ایک روپٹہ جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے اور دوسرا روپٹہ جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے، کیونکہ عمیر وہ ہے جس نے میری محبت میں جو ہے قیمتی لباس کو چھوڑ کر جو ہے ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اسے عطا کیا جائے۔ آپ کے پھوپھی فرماتی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو میں نے دے دیا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ حجیان ملت اسلامیہ وہ روپٹہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پہ ڈالا جاتا ہے تو آپ کا اگر سر ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ آخر کیا جائے؟ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں میرے چچا کو کفن دو اور سر کو ڈھک دو، پیر جو دکھ رہا ہے اس پہ گھاس وغیرہ ڈال دو۔ حضرات سوچو وہ صحابی جن کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے جو ہے جب جام شہادت کو نوش کیا ہے تو ان کے بدن پر جو ہے کفن کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک نہیں کئی کی جوڑے موجود ہیں اللہ کے کرم سے، رسول کی عطا سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم دنیا کے سارے آشائش اور آسانیاں ہم جو ہیں اللہ کی نعمتوں کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں اور ہمارا اعمال کتنا خراب ہے۔ ہم جو ہے دین سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس دین کو پہنچانے کے لیے، جس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی بڑی